سامعین محترم، سورۃ الانفال کی یہ آخری 2 آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مہاجر اور انصار کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اتنی بڑی فضیلت کہ خدا کی قسم انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور ان کی وہ خوبیاں بیان کی ہیں کہ اللہ نے دل کھول کر ان کی تعریفیں کی ہیں۔ ذرا سنیے تو صحیح نا، بدبخت انسان ہے، قرآن کا منکر ہے، جو صحابہ کے ایمان پر شک کرتا ہے۔ جسے صحابہ کے ایمان کے متعلق شک ہے، وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا۔ ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، وہاجروا، اور ہجرت کی، وطن چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ ماں باپ چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، ایسے بھی ہوا ہے۔ آسان کام ہے؟ آسان ہے؟ اس زبان سے کہنا آسان ہے، تصور بھی محال ہے، اس کا تصور بھی محال ہے۔ خیال میں بھی یہ بندہ نہیں لا سکتا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جناب علی نکل جاؤں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کس کے لیے کھپاتے ہیں؟ اللہ کے لیے کھپاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جس کے ہاں مطلوب ہوتی ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، خدا کی الوہیت کو قائم کرنے کے لیے۔ جہاد اس لیے ہے، جہاد کوئی سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، جہاد کوئی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، جہاد کوئی اپنا رعب اور دبدبہ پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی صفات، آپ کے تمام غزوات کی جو ہے نا وہ کارگزاریاں ساری سیرت کے اندر موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول جنگ کے وہ یہ تھے کہ جب بھی آپ نے کسی قوم پر حملہ کیا ہے نا تو ناواقفیت پر حملہ نہیں کیا، ایسے یعنی کہ اگلوں کو خبر بھی نہیں ہو جا کر یکدم حملہ کر دیا، ایسے نہیں کیا کبھی بھی۔ اور حملہ صبح کے وقت انتظار کہ رات کو گئے پڑاؤ کیا ہے، صبح تک انتظار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہاں سے اذان کی آواز آ جائے یا اسلامی شاعر میں سے کوئی شاعر نظر آ جائے، پتہ چل جائے کہ لوگ تو ختم۔ اگر نہیں ہے، اسلام نہیں لا چکے تو ان کو اسلام پیش کیا ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ جس طرح مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت آبرو محفوظ ہے، اس طرح تم بھی اگر اسلام لے آؤ گے تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے۔ جس طرح یہ مسلمان جو لا چکے نا اسلام، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا مال محفوظ ہے۔ اس کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ انسان کی عزت جو ہے نا، انسان کا مال، انسان کی جان، مومن آدمی کی، اس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب طواف کر رہے تھے نا بیت اللہ کا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف ایسے اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، بیت اللہ میں جانتا ہوں تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا وقار ہے، بڑا احترام ہے، لیکن ایک ہستی، ایک ایسی بھی ہے جس کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے، جس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، جس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے قدم رک گئے کہ سنو تو صحیح وہ کون ہے؟ فرمایا انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کون سا انسان؟ یہ ہم، جن کی عزت ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے،
ہمارے یہاں انسانیت کی عزت ختم ہو گئی ہے، انسانیت کا وقار ختم ہو گیا ہے. ہمارے پاس ہمارے ذہنوں میں صرف اور صرف ایک کیا ہے؟ پیسے کی دھن سوار ہے، دنیا کی دھن سوار ہے. بس دنیا حاصل کرنی ہے، چاہے اس کو ماروں، چاہے اس کو بے عزت کروں، چاہے اس کو ذلیل کروں، چاہے اس کو دھوکہ دوں، چاہے جسی طرح بھی. ہاں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ جو جہاد ہے وہ اسی لیے ہے. جہاد اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا دین، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. کیونکہ کائنات ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کی زمین پر حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلنا ہے. تو پھر پہلے اسلام پیش کیا، اسلام لے آؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے. اگر اسلام نہیں لاتے، ٹھیک ہے، جزیہ دو، ٹیکس دو، ماتحت کر رہو، تو پھر بھی آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال اسی طرح محفوظ ہوگا جس طرح ایک مسلمان آدمی کا محفوظ ہوگا. اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر کیا؟ تیسرا درجہ ہے، تیسرا. اور پھر اس میں بھی کیا ہے؟ بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، سوائے ان بوڑھوں کے جو پیچھے سے بیٹھ کر کیا دے رہے ہیں؟ لڑائی میں مشورہ دے رہے ہیں. ان کے علاوہ باقی کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جانوروں کو نہیں مارنا، کھیتیوں کو آگ نہیں لگانی، کھیتیوں کو تہس نہس نہیں کرنا. تو یار یہ اسلام کے سنہری اصول ہے. اور آپ ذرا صلیبی جنگیں دیکھیں، ہاں عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. ہاں جیسے ابھی دیکھ لو فلسطین ہمارے سامنے ہو رہا ہے، فلسطین کا مارکا. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بین الاقوامی قوانین کی. دہشت گرد مسلمان ہے، پھر بھی کون ہے؟ مسلمان دہشت گرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنا اصل چھوڑ دیا ہے، مسلمان نے اپنا اصل قرآن چھوڑ دیا ہے. تو آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. جب تم جہاد چھوڑ دو گے نا، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، ذلت مسلط کر دیں گے. تو آج دیکھ لو آج کیا حالت ہو رہی ہے ہماری. جہاد کا نام زبان پر لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایجنسی والا اٹھا نہ لے، دہشت گرد بنا دیں گے. ہاں بھائی، موت تو آنی آنی ہے. کیا اگر ہم جہاد کا نام نہیں لیں گے تو موت سے بچ جائیں گے؟ ہاں، اللہ اکبر. یہ ایک گروہ ہے، یہ مہاجر ہیں. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، رہنے کے لیے کیا دی؟ جگہ دی. ونصروا، اور ان کی مدد کی، مہاجرین کی کیا کی؟ مدد کی. اب سنیے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. یہی لوگ تو پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں. ہاں، اب بتاؤ، آج اگر 14ویں صدی میں کوئی بدبخت جس کو اپنی نسل کا نہیں پتا، وہ اٹھ کر ابو بکر کے ایمان پر شک کرے، وہ عمر کے ایمان پر تانا زنی کرے، وہ عثمان کے ایمان پر شک کرے، اس کا اپنا ایمان باقی رہ گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا. کیا ابو بکر نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ عمر نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ عثمان نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ علی نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ عبد الرحمن ابن عوف نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ سعید ابن زید نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ یہ عشرہ مبشرہ نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ ہاں؟ قرآن ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا. ترجمہ پڑھو ذرا، شاید آپ کے ذہنوں میں آئے کہ استاد بہت سخت بات کر رہے ہیں. ہاں پڑھیے، ہاں کیا ترجمہ ہے جی خالد صاحب؟ یہی لوگ جن میں یہ خوبیاں جو اللہ فرماتے میں نے اوپر ذکر کی ہیں، ایمان، ہجرت، جہاد. ایمان، ہجرت، جہاد، اور پھر ایمان، ٹھکانہ دینا، مدد کرنا. یہ انصاری. وہ پہلے والے مہاجر ہیں، یہ دوسرے والے کیا ہیں؟ انصاری ہیں. اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اور جس کے ایمان کی اللہ گواہی دے،
آج کا کوئی چوڑا چپاڑا اٹھ کے ان کے ایمان پر شک بھی کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کرنے دو، رب ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ آج چمگادڑ سورج کے اوپر تھوکے گی تو تھوک کس پر آئے گی؟ اپنے منہ پر آئے گی۔ ہاں، تو آج کوئی اگر صحابہ کے ایمان پر تانا زنی کرتا ہے، اس کا اپنا ایمان کیا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی اس آیت کا کیا کر دیا اس نے؟ انکار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہاں، قرآن کہہ رہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، آگے سنیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش کا اعلان ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے سارے گناہوں کو اللہ فرماتا ہے میں نے بخش دیا ہے، ورزق کریم، اور کیا ہے؟ عزت والی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اب آگے سنیے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے، یہ تو وہ تھے نا جو پہلے ایمان لائے ہیں، پہلے والے۔ اب ہجرت کے بعد جو لوگ کیا لائے، یعنی غزوہ بدر کے بعد جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے بھی کیا کیا؟ جہاد کیا، فاولئک منکم، یہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ جس طرح تم پکے مومن ہو، اس طرح یہ بھی پکے مومن ہیں۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو؟ رفیق ہو، دوست ہو، وارث ہو، اس طرح یہ بھی تمہارے کیا ہیں؟ دوست ہیں، رفیق ہیں، وارث ہیں، ولی ہیں۔ اور سمجھ آ رہی؟ کچھ نہیں آ رہی؟ تو اگر یاد رکھیں صحابہ کے ایمان کے متعلق، کیونکہ ہم تک ایمان قرآن کیسے پہنچا ہے؟ ہاں جی، ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ ایمان کے، اسلام کے، وحی کے عینی گواہ ہیں، عینی گواہ۔ یہ بدبخت صحابہ کو ہٹا کر اسلام کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی جو مسئلہ ہے نا، اسلام کی حقانیت، اس کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب بھائی مقدمے کا جو گواہ ہے، گواہ مجروح ہو جائے، گواہ ہی درمیان میں سے کیا نکل آئے، خود کمزور نکلے، گواہ ہی کے اوپر جرح ہو جائے، تو وہ مقدمہ مضبوط ہوتا ہے؟ ہاں، مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل میں یہ بدبخت کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کے اوپر تانا زنی کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اسلام میں نعوذ باللہ۔ اور جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو کیا رکھا ہے، اسلام کی حفاظت، میرے قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو جب آج یہ آیتیں پڑھی ہیں نا تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ایسے، خدا کی قسم۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہے، ان سے محبت نصیب کی ہے جن کے ایمان کی تو خود گواہی دے رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور ہمیں بے ایمان ہونے سے میرا اللہ تو نے بچا لیا ہے، بچا لیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار جو ہے نا، جو یعنی جو رشتہ دار پہلے دارالحرم میں رہنے کی وجہ سے جو ہجرت نہیں کی تھی، جنہوں نے ادھر دارالحرم میں رہ گئے تھے، وہ ادھر کے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا تھا، لیکن اب اس نے بھی ہجرت کر کے ادھر آ گیا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپس میں رشتہ دار ہیں نا، تو پہلے انصار اور مہاجر کی آپس میں کیا قائم کیا تھا؟ مواخات قائم کروائی تھی، بھائی چارہ قائم کروایا تھا، وہ ایک دوسرے کے وارث بھی تھے، لیکن اس حصے سے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب یہ رشتہ دار آ گئے، تو رشتہ دار وہ اولو الارحام، قریبی رشتہ دار جو ہے نا، بعضهم اولا ببعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کی روح سے، اللہ کے حکم کی روح سے۔ اگر رشتہ دار آ گیا ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی اور وارث نہیں بن سکتا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، توحید آ گئی ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ پوری صورت میں جو کچھ بیان کرے ختم توحید پہ ہی کرتا ہے. قرآن میں جس صورت میں آپ ساری صورتیں اٹھا کر دیکھ لیں، شروع میں بہت سارے مسائل بیان ہوں گے، سارا کچھ، لیکن آخر میں بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ کیا ہے؟ ان اللہ بکل شیء، بے شک اللہ ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ علم، اللہ جو جاننے والا وہ تمہیں خبر دے رہا ہے کہ صحابہ کیا ہے؟ پکے مومن ہیں. وہ ان کے دلوں کو جھانک کر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا کہ یہ تقوی کے لیے کیا ہے. نمتحنا، امتحان کسے کہتے ہیں جی سہیل بھائی؟ امتحان کیا ہوتا ہے؟ آزمائشی ہوتی ہے نا، پرکھنا، جانچنا. امتحان کا لفظ استعمال، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے پرکھا ہے قلوبہم، ان کے دلوں کو، کس کے لیے؟ للتقوی، پرہیزگاری کے لیے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. اولئک هم الصدیقون، یہی کیا ہے؟ سچے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی کیا ہے؟ کامیاب ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المہتدون، یہ سب قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. اولئک حزب اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی یار تیرے ہیں میرے نبی، جماعت اللہ کی ہے، فوج اللہ کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے؟ کن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے؟ صحابہ کے متعلق فرما رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں خبردار، کسی جیلمی کے، کسی فلانے کے، کسی فلانے کی بات میں آ کر صحابہ کے ایمان کے متعلق تاریخ کے پیچھے نہیں چلنا. تاریخ کس نے لکھی ہے؟ انسانوں نے لکھی ہے. تاریخ لکھنے والے کیا ہیں؟ انسان ہے. اور قرآن لکھنے والا، قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے. خالق ان کی ایمان کی گواہی دیتا ہے. تاریخ کہتی جی وہ آپس میں کیا تھے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ کے متعلق کہہ رہا ہے رحماء. ذرا کھولیے 26واں سپارہ کھولیے. سورۃ الحجرات ہے، ذرا پہلے یہ پڑھ لیں پھر وہ بھی نکالتا ہوں. صفحہ نمبر 1234، بلکہ 1233 پہ پہلے آ جائیں. پہلے جو بات میں نے کی تھی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، دیکھیے اس کا ترجمہ ذرا. 1233 میں تیسری لائن میں شروع ہو رہا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ کے پاس پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، رسول کے پاس جا کر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کیا فرمایا جی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے کیا کر لیے ہیں؟ آزما لیے ہیں. لہم مغفرۃ، ہاں جی کیا فرمایا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے. واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے، اور اجر عظیم ہے. آگے آ جائیں، اگلے صفحے پہ آ جائیں.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری پیروی کریں بہت سارے معاملات میں، لعنتم تو تم کیا پڑ جاؤ گے؟ مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تم کو ایمان محبوب بنا دیا ہے، عزیز بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے لیے کفر کو ناپسند کر دیا ہے. وَالْفُسُوقَ، اور گناہ کو. وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں. سورۃ الفتح کھولیے، سورۃ الفتح. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج اللہ کی ہمت سے چل رہا ہوں، خاص اللہ کا فضل، ہمیشہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن آج خصوصی طور پر ہم ابھی 1.5 گھنٹہ درس قرآن دے کے آئے ہوں، 1.5 گھنٹہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل، اور اللہ کے فضل سے گلا بھی بالکل ٹھیک چل رہا ہے. سورۃ الفتح کھولیے جی، 1222 صفحہ ہے. اللہ اکبر اللہ. آج تو میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ آ گیا ہے، تو کیسے ہم جناب پیچھے ہٹ جائیں؟ ہاں؟ اللہ اکبر. صفحہ نمبر 1231 کھولیے. محمد الرسول اللہ. ہاں جی نکل گئے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. کون ہے ان کے ساتھ؟ بولیے نا یار، بولیے نا. ان کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر ان کے ساتھ ہے، عمر ان کے ساتھ ہے، عثمان ان کے ساتھ ہے، علی ان کے ساتھ ہے، طلحہ ان کے ساتھ ہے، ابو ہریرہ ان کے ساتھ ہے، زبیر ان کے ساتھ ہے، سعید ان کے ساتھ ہے، سعد ان کے ساتھ ہے. یہ سارے والذین معہ، نام تو نہیں لیا نا اللہ نے، جمع کا صیغہ ہے. والذین جمع کا صیغہ ہے. اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف کیا ہے؟ سخت ہیں. کافروں کے خلاف سخت ہیں. رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں، شیر و شکر ہیں. تراہم، تو ان کو دیکھے گا. رکعن، کس حالت میں؟ رکوع میں. سجدن، سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ، وہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل چاہتے ہیں. ورضوانا، اور اللہ کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کن کے متعلق کہہ رہا ہے؟ کن کے؟ صحابہ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ میری رضا کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ پیسے واسطے کر دیتے ہیں جی، سلطنت کے لیے کر رہے تھے جی، خلیفہ بننے کے لیے کر رہے تھے، خلافت کے لیے کر رہے تھے. لعنت ہو تم پر اللہ کی.
یہ میں نے اپنی طرف سے لعنت نہیں کی، یہ نبی کا حکم ہے. من سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جو بندہ میرے یاروں کو گالی دے نا تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر کے اوپر. حدیث ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہ کہنا کہ آج پتہ نہیں مولوی نے کی ہو گیا ہے، بڑی سخت گلیں کرنا پہ ہے. ہاں، نبی کے یاروں کا ایمان ہے، جن کے ایمان کی اللہ کا قرآن کا وحی دیتا ہے. تو مولوی ضیاء الرحمان کی کیا ہمت ہے کہ جناب اس میں وہ بات نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا قرآن آپ کے سامنے ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں کیا فرمایا؟ ذرا ترجمہ کرو. ہاں ظفر صاحب کرو. ہاں ذرا. نشان پڑے ہوئے کثرت سجدے کی وجہ سے، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے. ذالک مثلہم فی التورات. اور یہ مثال ان کی تورات کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، یہی اوصاف ان کے تورات میں بھی بیان ہوئے ہیں. ومثلہم فی الانجیل. اور انجیل میں بھی میرے نبی کے یاروں کے یہی اوصاف بیان ہوئے. ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے